اور ایمان کے اندر داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ایمان میں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے صرف کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا ہے اور انہوں نے اس اقرار کو کافی سمجھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا یہ دین ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس خیال کی تردید فرما رہے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کا پورا داخل ہونا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ہی مقام پر اس کی وضاحت فرما دی کہ من یطع اللہ والرسول، کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ اب دیکھیں دوسرے مقام پر پھر فرمایا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اب جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بتلا کر یہ اعلان کیا گیا ہے، یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کا لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد جو سب سے اہم کام ہے، جو سب سے پہلا ذمہ ہے، وہ کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کے بغیر اس کا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا یا چند دین کے رسومات اور عبادات کا ادا کر لینا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام شعبے میں، تمام شعبہ جات میں، اپنی معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی میں، گھریلو رشتوں کی ناپ توڑ میں اگر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلے گا تو وہ پکا اور سچا مومن کہلائے گا۔ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آگے فرمایا الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے انکار کر دیا، یعنی جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا من یأبا یا رسول اللہ، کہ انکار کون کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ جنہوں نے پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا ہے، جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، اب کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد وہ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو واضح فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ واطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اقرار کرنے کے بعد پھر میری اطاعت کو لازم کیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کو چھوڑ دیا، جس نے میری اطاعت کو ترک کر دیا، فقد ابا، اس نے یقیناً انکار کیا۔ یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد چند رسومات اور عبادات کو ادا کرنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ دین کا اصل مفہوم اور دین کا اصل مقصد یہی ہے اور اسی کو دین کہتے ہیں، اور اس نے اپنی زندگی کے معاملات کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کو لازم نہیں پکڑا، تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ اس نے انکار کر دیا۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے عملاً انکار کر لینا اور عملاً ترک کر دینا، یہ گویا لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور مصداق کا انکار کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے ایمان والو، جو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، فخذوہ، خضوع کہتے ہیں کسی چیز کو سختی سے پکڑ لینا، قوت کے ساتھ پکڑ لینا اور مواظبت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ پکڑ لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو بھی تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیا جاتا ہے، یعنی حکم دیا جاتا ہے، کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے، فخذوہ، اس کو سختی کے ساتھ پکڑو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں، فانتہوا، تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس کام سے رکو۔ یعنی دین اس چیز کا نام ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی جائے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو جہاں پر بیان فرمایا تو وہاں پر 4 مقاصد بیان کیے گئے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ہے تمہارے پاس۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ یتلو علیکم آیات، سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ کی آیات تمہارے اوپر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں وہ کتاب کی تعلیم دے، تمہیں کتاب اللہ کو سکھلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرے۔ اب یہ تزکیے سے مراد کیا ہے؟ تزکیے سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد، جس بھی زندگی کے شعبے کے اندر جو بھی احکامات دیے ان پر پورا عمل پیرا ہو جانا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کو اور انقیاد کو لازم پکڑنا، یہ تزکیہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو مزکا کر لیا۔ اور یہ نفس مزکا کیا ہوتا ہے؟ جو وساوس سے اور اوہام سے اور دنیاوی خواہشات سے پاک اور دور ہو کر، اس کی آلائشوں سے دور ہو کر کامل طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر آمادہ ہونے والا۔ اور جو نفس جس میں وساوس ہوں، جس میں اوہام ہوں اور جس میں خواہشات نفسانی کی آلائشیں لگی ہوئی ہوں، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت پر راضی نہ ہو، کامل اطاعت پر آمادہ نہ ہو، تو وہ نفس زکیہ نہیں ہے، وہ نفس مرضیہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں جہاں پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، جن نفوس کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ لوٹو تم اللہ کی رضا کی جانب، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب یہاں پر 2 باتیں ارشاد فرمائی، پہلے فرمایا فادخلی فی عبادی، اور پھر فرمایا وادخلی جنتی، کیا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت۔ اب جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کو بشارت دی گئی کس میں؟ عبادی، میرے بندوں میں۔ اب گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کون ہیں؟ جو نیکوکار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو کامیاب ہیں، جو نفس زکیہ والے ہیں، جو نفس مطمئنہ والے ہیں، کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لینے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کو اپنے لیے لازم پکڑ لیا ہے۔ اور جن نفوس نے لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترک کر دیا اور ان کا مسلسل ترک کرتے رہنا ان کے نفس کو آلائشوں میں ادھیڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، ان کو پڑھو اور ان پر عمل کرو، تو یہ 2 باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ قالوا اساطیر الاولین، یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے احکام نہیں ہے، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ یعنی گویا قرآن حکیم کی عظمت اور اللہ کے احکام کی وہ ہیبت ان کے دلوں میں نہیں بیٹھتی، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ منہ کیوں موڑتے ہیں؟ بما کسبت ایدیہم، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ یعنی کیا کمایا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی مرضی سے ترک کر دینا اور مسلسل ترک کرتے رہنا، اور اپنی معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈالتے رہنا، اور صرف یہ سمجھ لینا کہ چند عبادات کر لینا، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ کر لینا، اور اس کے بعد حقوق کا تلازم نہ کرنا، مسلسل ترک کرتے رہنا، ان کے نفس کو اس قدر آلائش اور آلودہ بنا دیتا ہے کہ اب حق بات ان کی تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ ان کا نفس اس بات پر آمادہ ہی نہیں ہوتا، ان کے نفس کو حق بات قبول نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے، مسترد کر دیتا ہے، اس کا دل آمادہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ گویا نماز پڑھنا یہ اطاعت کے اعلان کا نام ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا اقرار ہے کہ ہم جناب
اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر دل سے انقیاد سے ہم اطاعت لازم کرتے رہیں گے اپنے. گویا نماز کا ترک کر دینا ایک طرح سے اطاعت کا ترک کر دینا ہے. لیکن اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی دوسری انفرادی زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو یہ اس کا نماز پڑھنا فریضے کی ادائیگی کا نام تو ہو سکتا ہے, یہ اس کے لیے دینداری کا نام تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ دین کا صحیح تصور اور مفہوم نہیں ہے. دین کا جو صحیح تصور اور مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد اپنی زندگی کے ایک ایک قدم پر مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اٹھنے والا یہ قدم اللہ کی رضا کی جانب ہے یا اللہ کی ناراضگی کے راستے کی طرف. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ ایک اطاعت کا راستہ ہے اور ایک نافرمانی کا راستہ ہے, ایک صراط مستقیم ہے اور دوسرا صراط شیطان ہے. اب آپ اس پر چلنا چاہتے ہیں یا اس پر چلنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہم 5 وقت میں نماز پڑھتے ہیں, نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں دعا سکھلائی گئی. اسی دعا کے اندر ہم ایک دعا یہ مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. مانگتے ہیں نہیں مانگتے؟ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس سیدھے راستے کو بیان کرنے کے بجائے اس کے نتیجے پر بات فرمائی اور فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب بتایا یہ نہیں گیا کہ صراط مستقیم یہ ہے, بلکہ کیا کہا گیا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا, ہمیں وہ راستہ عطا کیجئے جن پر انعام ہوا ہے, نہ کہ وہ راستہ جس پر آپ کا غضب ہوا, آپ کی پھٹکار ہوئی ان لوگوں پر, ہمیں ان کے راستے سے بچا. اب دیکھیں اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا اور زمین پر ایک لکیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مستقیم کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اور اس کے گرد کئی ٹیڑھی پھیڑی لکیریں نکالی اور فرمایا یہ سارے کے سارے شیاطین کے راستے. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم گویا اس چیز کا نام ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد تمام تر احکامات کے اندر اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور مبارک سنتوں پر عمل پیرا ہونا, اور لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ جانا یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترک کر دینا, یہ صراط مستقیم کو چھوڑ دینا ہے. اب دیکھیں کہ علماء کہتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن جنت اور جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ایک راستہ ہوگا جس کو پل صراط کہا جاتا ہے. اب یہ جو راستہ ہے یہ پل صراط, اس کی ایک تمثیل دی جاتی ہے کہ گویا اس پر جو ہے 500 سال پہلے جو ہے چڑھائی کا سفر ہوگا, پھر جو ہے اس کی روانی ہے, پھر اس کے پاس اترائی ہے. اب یہ جو ہے ایک تمثیل دی جاتی ہے, سمجھایا جاتا ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے, بال سے زیادہ باریک ہے. اب یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسی طرح وہ متحقق ہو جائے, اسی طرح بالکل سامنے ہو, بلکہ ایک سمجھایا جاتا ہے کہ ایک مشکل راستہ ہے, اس کو قطع کرنا ہے. اب اس سے قطع کون ہوگا؟ اور وہ جہنم کے اوپر بچھائی گئی ہے. اب جو بھی مومن وہاں سے گزرے گا تو وہ بجلی کے جھٹکے کی طرح بالکل سہولت کے ساتھ گزر جائے گا, اور جو دوسرے ہوں گے وہ وہاں پر کٹ کر اس جہنم میں نعوذ باللہ الیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ اس میں گر رہے ہوں گے. اب حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر ہمیں کہا گیا نا صراط مستقیم, یہ کوئی پل صراط نئی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ وہی صراط مستقیم ہے جس کو ہم دنیا میں اللہ کا راستہ کہتے. قیامت کے دن یہ صراط مستقیم متحقق کر کے, متشکل کر کے, اس صورت میں بنا کر وہ سامنے رکھ دی جائے گی کہ یہ صراط مستقیم ہے, اس کو پل صراط کہا جائے. اب دیکھیں جس میں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو, انقیاد کو لازم پکڑتے ہوئے صراط مستقیم کو لازم پکڑا, تو اس کے لیے وہاں پل صراط سے گزرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. اور جس نے دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لینے کے بعد یہ کہا کہ بھئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فلاں میں لازم ہے, فلاں جگہ لازم ہے, یہ تو فلاں چیز کا مسئلہ ہے, یہ معاشرت کا مسئلہ ہے, یہ معاش کا مسئلہ ہے,
اور اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے اندر طرح طرح کی تعویلات کرتے رہے، وساوس کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کی وجہ سے، اوہام کی وجہ سے، اور مختلف شکوک و شبہات کا شکار رہا اور صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، تو قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط سے گزرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل۔ جو دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چلا تو اس کے لیے قیامت کے دن پل صراط پر چلنا آسان ہے۔ اور یہی وہ مفہوم ہے اس حدیث کا جو میں نے ابھی پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں داخل ہو چکا، وہ جنت میں داخل ہو گیا، الا من ابا، جس نے انکار کیا۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من یابا، کہ انکار کون کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ واطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد اس نے میری اطاعت کو لازم پکڑا تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن عصانی، جس نے میری اطاعت کو ترک کر دیا تو اس نے انکار کر دیا۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دینا اور ترک کر دینا اور اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنا، یہ گویا لا الہ الا اللہ کے اصل مفہوم اور مقصد سے انکار کر دینا۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑ لیتا ہے۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ واستقم، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور اس پر قائم ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کیا ہے؟ استقامت کسے کہتے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے دور ہو جانا اور لا الہ الا اللہ کی بتائی ہوئی تمام حلال چیزوں پر راضی رہنا، اکتفا کر لینا، یہ ہے استقامت۔ گویا دنیا کے اندر رہنے کے دائرے ہیں، اخلاقیات کا دائرہ ہے، حلال اور حرام کا دائرہ ہے، شکوک اور شبہات کے دائرے ہیں۔ اب ان تمام تر چیزوں کے اندر یہ دیکھنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس کو دیکھ لینا، یہ ہے لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا۔ اور اگر صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور اپنی پوری زندگی کے انفرادی اعمال میں، اجتماعی اعمال میں، معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، اور یہ سمجھتے رہنا کہ اس کے بعد صرف لا الہ الا اللہ کا پڑھ لینا کافی ہے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، یا نمازوں کا پڑھ لینا کافی ہے ہم داخل ہو جائیں گے جنت میں، یہ کافی نہیں ہے۔ بلکہ اپنی معاشرت کے اندر کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کا رہن سہن کیسے ہے، آپ حقوق العباد ادا کرنے والے نہیں ہیں، آپ حقوق اللہ کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو ادا کرنے والے ہیں، تو پھر یہ لا الہ الا اللہ کا پورا مفہوم۔ اور اگر ہم خدا نخواستہ حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، یعنی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، استطاعت ہوئی تو حج بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے دیا ہوا زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، مساجد کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے مکمل دینداری، بس اسی کا نام دینداری ہے، یا لوگوں کے متعلق جو ہمارے سلوک ہے، لوگوں کے متعلق جو ہمارا رویہ ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، ان کے متعلق ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، یہ ہماری بات ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو رشتوں کے متعلق، اس اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو رشتوں کو نبھاتے ہوئے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی ذکر اور انثیٰ، مرد اور مؤنث سے پیدا کیے، اور یہ مت سمجھ لینا کہ ان رشتوں کے متعلق پوچھ گچھ نہیں ہے، بلکہ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تم سے ان رشتہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا، کیا سوال کیا جائے گا۔ گویا معاشرت کے اندر بھی انسان کو، ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہونا ہے، اور اسی طرح اپنی معاشی زندگی کے لیے انسان یہ سمجھے کہ بس دنیا میں مجھے بھیجا گیا، روزی روٹی کمانی ہے مجھے، اس کے لیے مجھے حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں، بس مجھے جہاں سے زیادہ پیسہ ملے، جہاں سے زیادہ آمدن ہو، میں وہ راستہ اختیار کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ اگر تم ایسا راستہ اختیار کرتے ہو جو اللہ کے حکموں سے ہٹا ہوا ہے، اللہ کی حدود سے ہٹا ہوا ہے،
تو پھر گویا اس کی ایک مثال کے طور پر بیان فرما دی کہ ربا یعنی سود۔ اگر تم سود کی جانب جاتے ہو اپنی معاشی زندگی کے اندر تو گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے۔ اب یہ کیا ہے کہ مومن کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی معاشی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا پابند رہے، جس طرح وہ حقوق اللہ کی مکمل ادائیگی کا پابند ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے 5 وقت، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے حج کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اسی طرح روزے بھی رکھنے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی اس کے لیے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنی معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے اوپر لازم کریں۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے بغیر اپنے دین کو مکمل کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے ہماری مزعومہ دینداری ہو سکتی ہے، ہم اس کو دینداری کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص نمازوں کا تلازم کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اس کو ہم دینداری کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو مکمل دین نہیں کہہ سکتے۔ دین کا جو مکمل تصور ہے وہ یہی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھی لازم پکڑیں، اور ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اپنا احتساب کرتے رہیں کہ میرا کون سا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے، اور کون سا قدم اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑنے کی وجہ بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔